بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام محی الدین نوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الجھن کی سلجھن۔ دوستو، میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے مولانا فضل الرحمان۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل الجھن کی سلجھن .1 کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ تو دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپنی ہی خود ساختہ حکومت میں دھرنا کرنے جا رہا ہے؟ آخر اپنے ہی دور حکومت میں دھرنا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ مولانا کو اقتدار کی ہوس نے اندھا کر دیا ہے۔ یہ رات دن اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے صرف اور صرف کرسی کے ہی سہانے خواب دیکھتا رہتا ہے، جو کہ انشاءاللہ العزیز کبھی بھی پورے ہونے والے نہیں ہیں۔ بے شرمی کی چادر تان کر سونے والے کو اقتدار کی ہوس نے ایک بار پھر جگا دیا ہے اور اپنے اقتدار کے لیے یہ سپریم کورٹ کے خلاف نکل رہا ہے۔ تو سامعین محترم، آپ توجہ فرمائیں کہ ختم نبوت پر حملہ ہوا، عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، مولانا ڈیزل پی کر سوتا رہا۔ سویڈن میں قرآن پاک جلایا گیا، مولانا ڈیزل پی کر سوتا رہا۔ فرانس نے گستاخانہ بنائے، گستاخیاں کی، مولانا ڈیزل پی کر سوتا رہا۔ کراچی مسجد میں ڈانس ہوا، مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا، مولانا ڈیزل پی کر سوتا رہا۔ ایک بندے نے ثانی امام مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ اور اعلان کر دیا، مولانا ڈیزل پی کر سوتا رہا۔ پٹرول 286 روپے فی لیٹر ہو گیا، مولانا ڈیزل پی کر سوتا رہا۔ پٹرول 288 روپے فی لیٹر ہو گیا، بلکہ اس سے بھی بڑھ گیا، مولانا صاحب ڈیزل پی کر سوتے رہے۔ ان کی غیرت نہیں جاگی، مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی، مولانا ڈیزل پی کر سوتا رہا۔ عمرانی فتنے نے ملک کو جلایا، تباہ و برباد کیا، ملک عظیم کی عظیم نشانیوں کو تباہ و برباد کر دیا، مولانا ڈیزل پی کر سوتا رہا۔ ایک مرد نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، مولانا ڈیزل پی کر سوتا رہا۔ اس کو کبھی بھی جاگ نہیں آئی، اس کی غیرت کبھی بھی نہیں جاگی، اور اب یہ اپنے فائدے کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، پاکستان کی سب سے عظیم عدالت سپریم کورٹ کے خلاف دھرنا دینے جا رہا ہے۔ لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ یہ واقعہ ہی ابلیس کا یار ہے اور یزید کا پیروکار ہے۔ اللہ پاک ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کے مقدس میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ پاک ان کو تباہ و برباد کرے، اور وہ لوگ جو ان کے جھانسے میں آ کر ملک و قوم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔